بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ یہ بات تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے دنیا میں جس انسان نے قدم رکھا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوقات میں سے دنیا میں سب سے پہلے کس مخلوق کو اتارا؟ تو ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آئیے اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی سے حاصل کریں، کیونکہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ہر سوال کے جواب کے لیے یہ دو عظیم ترین ذریعے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہر چیز پر اپنی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فروز ہوا۔ مزید اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ابو زرین سے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ نے فرمایا آما میں تھا، یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب کہ کچھ بھی نہ تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا۔ گویا یہ تھی کہ مخلوق کی ابتدا۔ امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور دوسرے بہت سے محدثین نے سیدنا عبادہ سے روایت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا، چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا، وہ قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ یہ اللہ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ کے پاس دین کی سمجھ اور ابتدائے خلق کے بارے میں جاننے کے لیے آئے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تھا، اور اس سے پہلے کوئی چیز بھی دنیا میں نہ تھی۔ اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان و زمین کو پیدا کیا، یعنی ابتدا پر پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، اور پھر قلم کی پیدائش ہوئی اور اس نے پھر سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام کا بیان ہے کہ قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی، اور اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور زمین و آسمان کی پیدائش وجود میں آ گئی۔ اشیاء کی پیدائش کی ترتیب میں علماء کے کئی اقوال ہیں۔ آسمان اور زمین کی ترتیب کیا ہے، اس کے بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ کی روایت پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین اور پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تخلیف جراثیم اور بیماریاں، اور بدھ کے دن نور کو، اور جمعرات کے دن زمین میں چوپائے کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات کو جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی عصر سے رات کے درمیان میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مطلب یہ کہ ابتدائے افزائش مخلوقات کی تخلیق ہوئی، ان میں آخری مخلوق انسان تھی۔ اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت ہی واضح بیان کیا گیا ہے۔ اس سے بخوبی پتہ چل گیا کہ ابتدائی مخلوقات کی تخلیق کیا تھی۔ ان میں سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔
صاحب عقل مخلوقات میں سے سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا ہے اور دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شعراء آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا۔ جنوں کو بھی انسانوں کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتے ہیں، اس نے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات و حدیث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے سب سے پہلے جنات کو لو والی آگ سے پیدا کیا۔ یہ ہے جنات کی اصل بنیاد، اور ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے اور اس سلسلے میں کسی کو تردید اور شبہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، مطلب کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی فرشتوں میں سے نہ تھا۔ اس نے خود اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اگر یہ فرشتہ ہوتا تو اسی وقت کہتا کہ اے اللہ، مجھے تو نے نور سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ابلیس کا جن ہونا روز روشن کی طرح آیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں، کچھ حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات کو پیدا کیا گیا اور جنات ہماری زمین پر رہائش پذیر تھے۔ آہستہ آہستہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے، اور جب وہ زمین پر فتنہ اور فساد میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا عظیم لشکر بھیجا۔ اس سے جنات اور فرشتوں کی زبردست معرکہ آرائی ہوئی۔ اس لڑائی میں فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا اور وہ سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ زمین کے بڑے اعظم سے ان کو جلا وطن کر دیا گیا، چنانچہ آج تک ان کا مسکن یہی بڑے بڑے جزیرے ہیں۔ یہ تمام واقعات حضرت آدم کی خلقت سے پہلے کے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس ملعون کا ایک تخت تھا اور وہ تمام جنات کا سردار تھا اور حکمران تھا۔ اس کا شاہی تخت پانی پر تھا، اگرچہ اس کی متعین جگہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ تو ناظرین، یہاں تک کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا ہے۔ محترم ناظرین، جو کچھ بیان ہو چکا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کیسے پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کائنات میں کیا تھا۔ نبی اور پیغمبر اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور معصوم بندے ہیں اور انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے منتخب فرمایا تھا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات بندوں تک پہنچاتے تھے اور اللہ کے کسی بھی حکم کو چھپاتے نہیں تھے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا اور قیامت تک آپ کی پاک نبوت جاری اور ساری رہے گی۔ شکریہ۔